رانو ایک غریب لڑکی تھی، وہ تو سلیم بھی زیادہ امیر نہ تھا مگر محبت اندھی ہوتی ہے، یہ امیر غریبی نہیں دیکھتی، یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے۔ جب آگ دونوں طرف برابر لگی تو سلیم نے رانو سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے مگر یہ نخوت بھرے لوگ تھے، تو سلیم اور رانو کی ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ سلیم کے ماں باپ نے بھی رانو سے سلیم کی شادی کو ایک ناممکن امر قرار دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں بہت ناشاد رہے، رنج کا سمندر ان دونوں کے دلوں میں موجزن تھا، جس میں وہ گلے گلے ڈوب گئے تھے۔ مایوس کی اس دلدل سے نکلنے کا یارانہ تھا مگر رانو کی آہوں نے سلیم کا کلیجہ شق کر ڈالا۔ وہ اب راتوں کو جاگتا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے۔ گھر تو بہت دور رہ جاتا تھا اور وہ انسانی بصیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی تکن کچھ دیر کے لیے دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ درد زیادہ شدت سے ابھرتا اور وہ کسی ویرانے میں ریت کے گروندے کی مانند ڈٹے پلتا۔ سلیم کا ایک دوست ان دنوں ان کے ساتھ رہتا تھا، وہ اس کی حالت پر غمزدہ تھا، وہ اس کی ڈار بندھانے کی کوشش کرتا۔ سلیم نے نشے کا سہارا لیا تو قدیر نے اسے روکا مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن قدیر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا کہ جتنا نشہ کر لیا وہ کر چکے، اب ہوش میں آؤ۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیزہ جذبے کی توہین ہے، اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنوں کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک تم ہو کہ زور بازو سے رانو کو اپنا نہیں بنا سکتے، افسوس ہے تم نے عشق و محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے، یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ اس کے تانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلیم کو گویا انگلی پکڑنے کی دیر تھی، وہ سمجھا کہ قدیر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے، سب مخالفت کو غبار راہ کیا۔ رانو کو بھی کڑے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے اس کنارے تک چلنا پڑے تو چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ محبت نہیں یا ہم نہیں۔ سلیم کے تیور دیکھ کر رانو ڈر گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لیا اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ رانو کیا ملی کہ دنیا مل گئی، اس کا دل و دماغ صورت تک بدل گئی، ہر شے حسین اور پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جنون تک گیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیسا نشہ ہوتا ہے اور اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہوتا ہے۔ سلیم اور رانو نے بھی یہی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک چھوٹا سا گھر بسا لیا، ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور رانو ایک بچی کی ماں بن گئی۔ سلیم میں تو گویا دگنی طاقت آ گئی تھی، اب وہ ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تاکہ بیوی اور بچوں کی زندگی کی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اس کے باغ میں چہکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بھر گئی۔ وہ اب کام کرتے تکتا نہ تھا اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے، اس گلشن کو کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے ورنہ خزاں کے صفحات اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جیسے دنیا کے ہر شے کو زوال ہے خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ سلیم کی پرمسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہوا اور خوشی کا یہ چلتا چاند دھیرے دھیرے گہنانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص سلیم کے گھر آیا جو اس کا سگا ماموں تھا، وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ سلیم نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دی مگر اس ویرانیوں کے عفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ سلیم کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہو تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے، جیسے پیار میں دو یار تو تیسرا خار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی خار بن کر آیا۔ ان دنوں سلیم اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ کر ماموں کو دعا لگا اور پھر یہ دعا اس کے دماغ میں بھر گیا۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور رانو کو سلیم طلاق دے دے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے اور کبھی کبھار عقل کی بودھی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ رانو کچھ زیادہ ہی نادان نکلی، اس نے ماموں کی سلیم کے متعلق چغلیوں اور بدخواہیوں کے اس سیلاب کو رکنے کے بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز روز جھگڑا رہنے لگا۔ سلیم جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو رانو اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتے اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ رانو کو کیا ہو گیا ہے، کہ اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا تھا تم نے دریافت کیا، یہ تمہارا ہی تو ہے،
اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تم ہی نے مجھے اپنے ہاتھ سے استری کر کے دی تھی، جاتے وقت تمہارا کنگھی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری داستان یا تو ماموں کی تھی جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایک جھوٹی کہانی رانو کو سنائی کہ وہ شہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ حد آ گئی جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز سلیم کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ رانو کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ سلیم راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے اس سے بے وفائی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ماموں 100% صحیح کہتے ہیں۔ سلیم بھی روز روز کی کل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے رانو پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹ کر میں کے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ رانو کے بارے میں غلط باتیں کر کے سلیم کا دل برا کرنے لگا۔ کہتا کہ رانو کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دودھ جھونکنے پر شرفا کے علاقے میں آپ سے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ رانو کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کو پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناطہ مت رکھنا کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھتا تھا۔ تاہم سلیم کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماں بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور رانو کو لینے اس کے ان رشتہ داروں کے گھر چلا گیا جہاں وہ رہ رہی تھی۔ رانو کے گھر والے تو اپنی پچھلی توہین کے انتقام میں سلگ رہے تھے۔ یہ موقع ان کے ہاتھوں آیا تو انہوں نے سوچا کہ وار کیوں خطا جانے دیا جائے۔ بس جو ہی سلیم رانو کے میکے میں گیا، قدم رکھتے ہی پہلا وار خود رانو نے کیا اور پاس پڑا گملہ اٹھا کر سلیم کو دے مارا۔ چھوٹے سے اس گملے میں سدا بہار پھول لگے ہوئے تھے جو اس کے منہ پر لگے اور گملہ مٹی سمیت فرش پر جا پڑا۔ گویا آج پھول آڑے آ گئے جو ڈال بن گئے۔ اگر مٹی آنکھ میں پڑ جاتی تو اندھیرا لازمی تھا۔ بہرحال ہاتھوں اور گردن پر زخم آ گئے۔ سلیم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی یوں رانو کے ہاتھ چوٹ کھائے گا۔ دشمن پتھر مارے اور دوست پھول مارے تو دشمن کے پتھر سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جس قدر کے دوست کے مارے ہوئے پھول سے لگتی ہے۔ ابھی اس کاریواز سے سنبھلنے پایا تھا کہ رانو کے گھر والے اس پر ٹوٹ پڑے۔ گویا وہ ایک اشارے کے منتظر تھے۔ اس کا بازو دو جگہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹوٹے ہوئے بازو اور کچے کچے دل کو سمیٹ کر وہ وہاں سے چلا آیا۔ اس روز جان تو بچ گئی مگر عزت خاک میں مل گئی۔ عزت تو اسی دن خاک میں مل گئی تھی جب اس نے ان خاک نشینوں کی لڑکی کو اپنی عزت بنا کر گھر میں لا بسایا تھا۔ اس وقت سلیم کے والد نے اس کو بہت سمجھایا تھا کہ یہ لوگ محلے میں نئے آئے ہیں اور ان کے بارے میں اچھی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ جانے کیسا ماضی ہے ان کا، تم یہ شادی سے باز رہو مگر بلا ہو عشق کا جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ رانو کے میکے والوں کی اس مداح کے بعد وہ اب اسپتال میں تھا اور اس وقت کو کوستا تھا کہ جب وہ رانو سے ملا تھا۔ اس سے ملاقات کی خاطر اس کی چھت پر پچھلی طرف سے پلانگ کر چلتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ اتنی بلندی پر چلنے سے گرا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ اب جان جا رہی تھی اور تب عزت جا رہی تھی مگر اس کو اس وقت تو کسی قسم کے خسارے کی پرواہ نہیں تھی۔ سچ ہے عورت کی محبت آدمی کو خوار کرتی ہے، لیکن مشہور خاندان کی لڑکی کی محبت اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ وہ اب اسپتال میں تنہا پڑا انہی سوچوں میں ڈبکیاں لے رہا تھا۔ اگر کوئی آتا تھا مزاج پرسی کو تو وہ ماموں تھے جو اس وقت اس کو بہت زیادہ غمخوار بنے ہوئے تھے۔ ماموں کی باتیں کچھ زیادہ ہی رانو کے کردار بار اشتعال انگیز ہوتی جاتی تھی۔ تبھی سلیم کو شک ہوا کہ یہ تمام کارستانی انہی کی نہ ہو جن کی بیٹی سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا اور پھر بیٹے بہو سے بھی ان کی ایسی ٹنی کہ وہاں سے نکال دیے گئے، اور میں نے یہ سوچ کر گھر میں رکھ لیا کہ میں رات کی ڈیوٹی کرتا ہوں تو میری بیوی اور بچے اکیلے رہتی ہیں۔ ماموں باپ کی جگہ ہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میرے اہل خانہ کو تحفظ ملے گا۔ ایک روز ماموں اپنی بیٹی شبانہ کو ساتھ لے آئے اور چائے وغیرہ لانے کے بہانے اسے سلیم کے پاس چھوڑ کر چلے گئی۔ تو پہلی بار سلیم کو اندازہ ہوا کہ اس کا ماموں کسی سوچ سمجھی اسکیم کے تحت گیم کھیل رہا ہے۔ بھلا میرے آستین اور قمیص کے پشت پر لپسٹک کے نشان کہاں سے آتے تھے اور میرے کنگھے میں چمکیلے ذرے کون لگاتا تھا؟ سب سے بڑھ کر لڑکی کی تصویر جس کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا کہاں سے میری کوٹ کی جیب میں آئی اور کس نے رکھ دی، جبکہ ہمارے گھر میں تو سوائے ماموں کے اور کوئی رہتا بھی نہ تھا۔ وہ ماں کی دھندلی تصویر واضح ہونے لگی اور سلیم کی سمجھ میں پوری بات آ گئی۔ اب تو ماموں کی شکل دیکھ کر ہی سلیم کے دل کے زخم ہرے اٹھ جاتے تھے۔ جب اسپتال سے آئے کچھ دن گزرے تو وہ شبانہ کو کھانا پکانے کے بہانے اس کے گھر لانے لگا۔ اب سلیم نے بھی ان سے انتقام کی ٹھان لی۔
ایک دن بولا، ماموں آپ کی بیٹی کھانا کتنا اچھا بناتی ہے، کیا یہ اچھا ہو اگر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کو رہنے کے لیے آ جائے، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹے شاید نہیں مانیں گے۔ ماموں تو اسی دن کے منتظر تھے۔ میری مانو تو رانو کو بلا دو، ان لوگوں نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہے، مگر اس حال میں اب کون مجھے گلے لگائے گا ماموں؟ سلیم نے کراہ کر کہا، میں لگاؤں گا بیٹے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے ہی تو اپنوں کو گلے لگاتے ہیں۔ اس جواب پر سلیم دل میں ہنسا، کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر ایک شرط پر۔ ماموں نے کہا کہ یہ بیعہ تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ان ڈول والوں کی لڑکی کا بھوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے۔ ٹھیک ہے ماموں، آپ تیاری کریں۔ ماموں نے سر پر دوڑ بھاگ کر کے شادی کی تیاری کر لی۔ روٹھی ہوئی بیوی اور بیٹوں کو بھی منا لیا، اگرچہ وہ ہرگز اس شادی پر راضی نہ تھے، مگر بادل نخواستہ شامل ہو گئے۔ یوں ماموں نے اپنی دانشمند چال میں کامیاب ہو کر بیٹی سلیم کو ٹکا دی۔ اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا۔ اگلے دن کہا کہ تمہاری لڑکی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، تم نے زبردستی اس کی مجھ سے شادی کرائی۔ وہ رات بھر روتی رہی کہ اب وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہوتی ہے، جبکہ شبانہ ابھی 16 کی ہے۔ 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا برا ہوتا؟ اب اس کو اپنے گھر بٹھاؤ۔ اب جب آپ کے گھر یہ بیٹھ کر آنسو بہائے گے تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس بات پر سبھی سلیم سے ناراض ہو گئے۔ سبھی نے کہا کہ سلیم بڑا ظالم نکلا، ایک بیوی کو نہ بسائے اور دوسرے بیچاری کمسن کو ایک شب کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا۔ سلیم نے دل کے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لیے۔ اب وہ تھا یا دل دیوانہ جو ہر دم رانو کا نام لیتا تھا۔ ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں رانو کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا، خدا را ناراضی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ۔ وہ بولی، میں تو ایک میراثی کی بیٹی ہوں، گانے ناچنے اور ڈول بجانے والوں کی لڑکی ہوں، تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو، میری تمہاری جیسے شریف کے گھر میں جگہ کہاں؟ رانو تانے، نہ مارو مجھے، برباد کرو نہ خود کو، تم جانتے ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرے بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکتے، پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں باندھنے سے کیا حاصل؟ یہ تو سب ماموں کی کارستانیاں تھی اور تم گویا عقل سے پیدل تھے۔ کیا دوسرے بیوی سے اتنی جلدی دل بھر گیا؟ کیا وہ دوشیزہ تمہارا گھر آباد نہیں کر سکی؟ میں ڈول بجانے والوں کی لڑکی اور وہ شریفوں کی اولاد، میرا جو مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دوں۔ میں نے کہا نہ، مجھے تنگ مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے دل شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اجاڑ ڈالوں۔ دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے۔ میری بچی سے تم مجھے ملا دو، کتنے دن ہو گئے ہیں میری آنکھوں کو اس کی شبیں نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ بچی بھی دوسری بیوی سے جا کر پیدا کر۔ وہ بے رحم ہو کر بولی، تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے۔ جب ساری التجائیں ناکام ہو گئی تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناگ کے مانند پھنکارنے لگا، آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تم مجھ سے ملواؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی، نہیں، اب تو میں اس سے ڈول بجواؤں گی، وہ شادیوں میں گائے گی اور ناچے گی۔ یہ سن کر سلیم نے چھری اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ وار چوک گیا، رانو کی چاند سے پیشانی پر گہرا زخم آ گیا، خون نکلنے لگا۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سلیم گھبرا گیا، اسے چکر سا آ گیا۔ تب اس نے جانا کہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا، جی چاہا یہی چھری ایک بار کے اپنے دل میں اتار لے۔ لوگ رانو کو اسپتال لے گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اب وہ سوچتا تھا کہ رانو میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا، مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوری بھری ہوئی تھی۔ اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں۔ کاش کوئی میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی کو مجھے لوٹا دے۔ انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھی اس کو کس قدر ویران کر دیتی ہے، وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ یہ کوئی سلیم کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل دونوں آج بھی ویران ہے۔